ابھی بھی جیسا کہ میں نے کہا ان کے خاندان میں اور محلے میں ان لوگوں کی بڑی سخت مخالفت ہے، اور والدہ نے یہ درخواست بھی کی ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ثبات قدم عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اتنی مخالفت ہے کہ جماعتی وفد جو ملنے گیا، تعزیت کرنے لوگ احمدی گئے ہیں تو ان کے گھر بھی نہیں جا سکے تھے۔ شہید مرحوم نے جو استقامت دکھائی ہے باوجود نامبائے ہونے کے، یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق تھا، جو انہوں نے مسیح موعود کو جب پہچانا اور ان کو آپ کا سلام پہنچایا تو اپنی جان کی بازی لگا دی اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ دوسرا ذکر ہے مکرم نثار احمد صاحب شہید ابن مکرم غلام رسول صاحب کا۔ شہید مرحوم کے آباء و اجداد کا تعلق ضلع نارووال سے تھا۔ ان کے دادا حضرت علی محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام امرتسر کے رہنے والے تھے۔ یہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے، اور شہید مرحوم 17 سال کی عمر میں لاہور آ گئے اور اشرف بلال صاحب جو اس سانے میں شہید ہو گئے ہیں ان کی فیکٹری میں کام شروع کیا، ان کے ساتھ ہی رہے۔ شہادت کے وقت شہید کی عمر 46 سال تھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ مسجد دارالذکر میں اشرف بلال صاحب کو بچاتے ہوئے انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ عموماً نماز جمعہ دارالذکر میں ہی ادا کرتے اور بچوں کو بھی ساتھ لاتے۔ ثانیہ کے روز بھی بچوں کو ساتھ لے کر آئے۔ نماز جمعہ سے قبل صدقہ دینا ان کا معمول تھا۔ بچوں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے۔ ثانیہ کے روز بھی صدقہ دیا۔ ایک بیٹے نے کہا کہ میری طرف سے بھی صدقہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ خود اپنے ہاتھ سے صدقہ دیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ بیٹے کی طرف سے بھی ادا شدہ صدقے کی رسید ان کی جیب میں موجود تھی۔ فائرنگ کے دوران اشرف بلال صاحب جو شہید زخمی ہو گئے، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں میں، ان کو بچانے کے لیے ان کے اوپر لیٹ گئے۔ اسی دوران دہشت گرد نے ایک گولیوں کی بچھاڑ ماری جس سے آپ کی کمر چھلنی ہو گئی اور موقع پہ شہید ہو گئے۔ شہید مرحوم نے ثانیہ سے 10 دن قبل خواب میں دیکھا تھا کہ والدین مرحومین سے ملاقات ہوئی ہے۔ والدین کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے پاس ہی آ کر بیٹھ جاؤ۔ اہل خانہ نے بتایا کہ تہجد اور نمازوں میں باقاعدہ تھے۔ شادی کے عرصہ 25 سال میں کبھی بھی سختی سے بات نہیں کی۔ دونوں بچوں کو وقف نو کی بابرکت تحریک میں پیش کیا۔ والدین کی وفات سے قبل بھرپور طریقے سے والدین کی خدمت کا موقع ملا۔ خدمت خلق کا بہت شوق اور جذبہ تھا۔ احمدیت کے حوالے سے بہت جذباتی تھے۔ اپنے آبائی گاؤں میں ان کا اکیلا احمدی گھر تھا۔ ایک دفعہ مخالفین نے جلسہ کیا اور لاؤڈ سپیکر میں جماعت کے خلاف سخت بدزبانی کی۔ رات کا وقت تھا، یہ چپکے سے گھر سے نکلے اور وہاں جا کر ان کو سختی سے کہا کہ یہ بد کلامی بند کرو اور اونچی آواز کو بند کرو، اور اگر کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کر لو۔ جس پہ مخالفین نے لاؤڈ سپیکر کی آواز بند کر دی۔ واپس آنے پر اہلیہ نے کہا آپ اکیلے چلے گئے تھے، مخالفین اتنے زیادہ تھے، اگر وہ آپ کو مار دیتے تو کیا ہوتا؟ تو جواباً کہا زیادہ سے زیادہ شہید ہو جاتا، اس سے اچھا اور کیا تھا، لیکن مجھ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے سلسلہ کے خلاف بدزبانی سنی نہیں جا رہی تھی۔ اگلا ذکر ہے مکرم ڈاکٹر اصغر یعقوب خان صاحب شہید ابن مکرم ڈاکٹر محمد یعقوب خان صاحب کا۔ شہید مرحوم کے والد 1903 میں بٹالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا حضرت شیخ عبدالرشید خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ ان کے والد اور ان کے نانا حضرت ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے معالج کی حیثیت سے خدمت کی توفیق بھی پاتے رہے۔ شہید مرحوم 25 اگست 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ایف ایس سی کے بعد ایم ایس سی بایو کیمسٹری میں اور پھر ایم بی بی ایس کی ڈگریاں لیں۔ بوقت شہادت ان کی عمر 60 سال تھی۔ مسجد دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا اور ماڈل ٹاؤن لاہور میں تدفین ہوئی۔ عموماً نماز جمعہ کڑک ہاؤس ادا کرتے تھے
کبھی کبھی دارالذکر بھی چلے جاتے۔ ثانیہ کے روز بیٹے کو کالج چھوڑنے گئے، جس کے بعد قریبی دارالذکر چلے گئے۔ 1:40 کے قریب ہی مسجد میں داخل ہوئے۔ اسی دوران گیٹ کے قریب ہی دہشت گردوں کی فائرنگ شروع ہوئی۔ چھاتی اور ٹانگ میں گولیاں لگیں۔ کچھ دیر تک ہوش میں رہے۔ ایمبولینس میں اپنا نام وغیرہ بتایا، تاہم ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں شہید ہو گئے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ حقیقی معنوں میں انسانیت کی خدمت کرنے والے تھے، کبھی کسی امیر و غریب میں فرق نہیں کیا، سب سے ایک جیسا ہمدردانہ سلوک کرتے تھے۔ مریضوں کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا تھا، جب بھی کوئی ضرورت مند آ جاتا آپ خدمت کے لیے تیار ہوتے اور ہمیشہ اور ہر ایک کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے۔ شہید مرحوم کے ایک عزیز نے ثانیہ سے ایک روز قبل خواب میں دیکھا تھا کہ میرے والد ڈاکٹر وسیم صاحب قبر کھود رہے ہیں اور ساتھ روتے ہیں کہ میرے کسی عزیز کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم میاں محمد سعید درد صاحب شہید، ابن مکرم حضرت میاں محمد یوسف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ شہید مرحوم کے آباء و اجداد گجرات کے رہنے والے تھے، پھر قادیان شفٹ ہو گئے۔ ان کے والد حضرت میاں محمد یوسف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دادا حضرت ہدایت اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے اور انہوں نے 1900 میں بیعت کی تھی۔ شہید مرحوم کے والد صاحب پارٹیشن تک حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے، اس کے علاوہ نائب امیر ضلع لاہور بھی رہے۔ شہید مرحوم 1930 میں گجرات میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد گھر والے قادیان شفٹ ہو گئے، چنانچہ آپ نے ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی۔ مولوی فاضل پاس کرنے کے بعد BA کیا اور بعد میں نیشنل بینک میں ملازمت اختیار کی، جہاں سے 1970 میں مینیجر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ زندگی میں 6 مرتبہ حج اور متعدد بار عمرہ کرنے کی سعادت بھی ملی۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 80 سال تھی اور مسجد بیت النور ماڈل ٹاؤن میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ قریباً 1 بجے بیت النور ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے۔ جنرل ناصر صاحب کے ساتھ ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ 2 گولیاں ٹانگ میں اور ایک بازو میں لگی۔ شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں 2.5 گھنٹے آپریشن جاری رہا، لیکن جان بر نہ ہو سکے اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ اہل خانہ نے بتایا کہ بہت دعا گو انسان تھے، کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے، نہایت مہمان نواز تھے، باوجود بڑھاپے کے ہر ایک سے کھڑے ہو کر ملتے تھے۔ بچوں کو نصیحت کی کہ اپنا دسترخوان ہر ایک کے لیے کھلا رکھنا۔ اتنی عمر کے باوجود سارے روزے رکھتے تھے۔ 1969 سے ہر سال اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ صرف گزشتہ 2 سال سے بچوں کے اصرار کی وجہ سے اعتکاف نہیں بیٹھے۔ بیت النور ماڈل ٹاؤن کے سنگ بنیاد کے وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید مرحوم کے والد صاحب کو بھی سنگ بنیاد میں اینٹ رکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اکثر بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں۔ شہادت سے چند دن پہلے نائب امیر صاحب ضلع لاہور ان سے ملنے آئے تو ان سے کہا کہ یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے۔ جب تک نظر ٹھیک رہی بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے رہے، آخری وقت تک دیگر احباب سے چندہ وصول کرنے کے لیے خود پیدل جاتے اور کہتے کہ میں اگر اس غرض سے 1 قدم بھی چلوں گا تو 100 قدم کا ثواب ملے گا۔ بیت النور میں حصول ثواب کی خاطر اکثر پیدل جاتے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی میز پر دعائیہ خزائن کی کتاب کھلی ملی ہے، الٹی کھلی رکھی ہوئی تھی، جو عموماً اہل خانہ کہتے ہیں پہلے نہیں ہوتی تھی، اور جو صفحہ کھلا ہوا تھا اس پر الوداع کہنے کی دعا اور بلندی پر چڑھنے کی دعا تحریر تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے۔